میں یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آدمی اصلاح چاہتا ہے تو عادت بنائے قلت کلام کی، اور دوسری بات عرض کی تھی کہ قلت اختلاط، یعنی بلا وجہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول نہ رکھے، اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ضروری تعلقات ہیں ان میں بھی انہماک نہ ہو کہ بس ہر وقت اسی کی فکر رہ رہی ہے. تو ان تعلقات کی کمی جب تک نہ ہو، قلت کلام نہ ہو، قلت اختلاط نہ ہو، اس وقت تک اذکار کے فوائد نصیب نہیں ہوتے، ذکر و اثر اذکار کے فوائد نصیب نہیں ہوتے. ورنہ اگر آدمی پابندی سے اپنے معمولات کا اہتمام کرے تو دل کا زنگ دور کرنے کے لیے بہت اکثیر عمل ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. 5 تسبیحات ہیں، 4 تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مناجات مقبول ہے، بہت معمولی ہے، مشکل سے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں تسبیحات کو پڑھتے ہوئے، لیکن مسلسل ہو تب تو فائدہ ہوگا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اصلاح چاہے اور اس کے لیے 20-25 اکیلے بیٹھنا مشکل ہو، اور اس کے پاس آدھا سپارہ 1 سپارہ کی تلاوت کے لیے وقت نہ ہو، اور چاہے کیا کہ میری آخرت بن جائے، میری اصلاح ہو جائے، اور دنیا کو بنانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کتنے گھنٹے دیتا ہے، دنیا بنانے کے لیے کتنے گھنٹے دیتا ہے، اور آخرت بنانے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں، اور چاہتا ہے اصلاح بھی ہو جائے. اچھا، کتنے اہتمام کے ساتھ دفتر جاتا ہے اور کتنے اہتمام کے دکان جاتا ہے، بس اوقات مہینے گزر جاتے ہیں کسی عذر کے بغیر، اس کا ناغہ نہیں ہوتا، مہینے گزر جاتے بلکہ سال گزر جاتے ہیں. دفتر کا معمول ہے، فیکٹری جانے کا معمول ہے، لیکن اذکار تلاوت چند دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا. فرمانا اگر آدمی پابندی سے ان تسبیحات کو پڑھ لے تو دل کا زنگ دور کرنے کے لیے یہ اکثیر عمل ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آدمی تھوڑا ذکر کرے لیکن اس پر مداومت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اس کا نتیجہ دل کے زنگ کے دور ہونے اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی کی شکل میں ظاہر ہوگا. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا عمل ہو لیکن روزانہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے نل کھولو، اس میں سے پوری رفتار سے پانی نکلتا ہے. آپ نے نل کھول کر اس کے نتیجے نیچے پتھر رکھ دیا تو اس پانی کا پتھر پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اور پتھر جوں کا توں رہے گا. اور اگر نل سے پانی کا ایک ایک قطرہ پتھر کے اوپر ٹپکتا رہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دے گا، اس لیے کہ وہ قطرہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلسل پابندی سے ٹپک رہا ہے، اس کی وجہ سے پتھر پر سوراخ ہو جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی، ما دیم علیہ وان قل، تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. اچھا، اس مسلسل کرنے میں ایک بات ہے اور وہ ہے مجاہدہ، وہ ہے مجاہدہ. اس میں کبھی طبیعت چاہ رہی ہے، کبھی نہیں چاہ رہی، کبھی سستی ہو رہی ہے اور کبھی ہمت ہو رہی ہے. اس میں ہے مجاہدہ، اور مجاہدہ پہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. مجاہدے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو مسلسل کرنے میں یہ مجاہدہ ہے، نفس کو زیر کرنا پڑتا ہے.
اور نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے. ایک دن طبیعت چاہ رہی ہے 5 سپارے پڑھ لیے, اب 5-6 دن تک نہ آگا, 5-6 دن تک نہ آگا. تو جو عمل بھی ہو تھوڑا ہو کوئی بات نہیں. جب آپ نفل اپنے لیے مقرر کرتے ہیں صبح شام کے کچھ مخصوص نوافل, تو تھوڑے مقرر کریں, لیکن جو مقرر کریں پھر کوشش کریں کہ اللہ وہ زندگی بھر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, پھر اس کی برکت ہے. اب ہمارے 20-25 منٹ نکالنا روزانہ کیا مشکل ہے, ورنہ یہ کہتے کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلو, کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلو, تو ہونا کیا چاہیے تھا 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر. یہ تو 1 گھنٹے کا معاملہ ہے, وہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو اگر ان تسبیحات کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لیا جائے, تلاوت کا معمول پابندی کے ساتھ کر لیا جائے, دعاؤں کا اہتمام سے ہو, تو اس سے دل پہ ضرور اثر پڑے گا, اللہ سے تعلق بڑھے گا. اگر آپ نے ایک مرتبہ بہت زیادہ پریشر ڈال کر پانی پتھر پر چھوڑ دیا تو بھی کچھ نہیں ہوگا, حالانکہ اتنے سارے پانی کے آگے قطرے کی کیا حقیقت ہے, لیکن چونکہ وہ قطرہ مداومت اور پابندی کے ساتھ تھا اس لیے اس کی وجہ سے پتھر پر سوراخ ہو گیا. اسی طرح جو عمل تھوڑا ہو لیکن مداومت اور پابندی کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بہت برکت, طاقت, قوت پیدا کر دیتے. جو عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو, بڑی برکت ہوتی ہے, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس میں بڑی قوت ہوتی ہے. وہ عمل دل کے پتھر پر سوراخ کر دیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی یاد بھر دیتا ہے, اس سے اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر کبھی ایسا کام کیا کہ بہت دن جوش آ گیا تو عمل کر لیا, دوسرے دن چھوڑ دیا, تو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے تھوڑا ذکر کرو, تھوڑا عمل کرو, لیکن پابندی کے ساتھ کرو. جتنا عمل مقرر کرو نفلی, لیکن ہو پابندی کے ساتھ, اس کی برکتیں ہیں, اس کی قوت ہے, اس کی طاقت ہے. پابندی کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جب آدمی نے وقت مقرر کر لیا, مثال کے طور پہ فجر سے پہلے فجر کے وقت یہ طے کر لیا کہ اس وقت ذکر کیا کریں گے, تو شیطان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سستی پیدا کر دیتا ہے. اس آدمی کا دل نہیں چاہ رہا, سستی کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ چلو یہ عمل کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, آج رہنے دیتے ہیں, طرح طبیعت سے سستی دور ہوگی, کل سے شروع کر دیں گے. سستی انسان کو کام کرنے سے روکتی رہتی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ مجھے خطوط میں لکھتے ہیں سستی ہو جاتی ہے. یہ سستی ایک ایسی بلا ہے جس میں سب لوگ گرفتار ہیں. آدمی نے طے کر لیا, کوئی عارض نہیں, کوئی معنی نہیں, کوئی رکاوٹ بھی نہیں, مگر طبیعت سست ہو گئی. آدمی نے سست ہو کر یہ کہا چلو بھائی آج سستی ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ, تو یاد رکھیں جس دن تم نے سستی کا حکم مان لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے, تم پر شیطان فتح یاب ہو گیا. سستی کا زبردستی کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں. اگر وقت مقرر کر لیا جائے کہ میں نے اپنی تسبیحات, اپنی تلاوت یہ کرنی, تو شیطان حملہ اور کوئی فرض تھوڑی یار, ضروری تھوڑی ہے, پھر کر لیں گے. اچھا کوئی رکاوٹ نہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن بس سستی. تو بھئی سستی کا علاج تو ایک ہی ہے, چستی, ہمت اور اس کا مقابلہ کرنا. لوگ پوچھتے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کو پڑھ کر سستی دور ہو جائے. ارے بھائی اس وظیفے میں بھی سستی ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ اس میں کیا کرو گے؟ بس پھر اس وظیفے کے لیے کوئی اور وظیفہ چاہیے سستی دور کرنے کا, کوئی وظیفہ اور کوئی عمل نہیں. سستی کا علاج یہ ہے اس کا مقابلہ کیا جائے, اپنے آپ پر زبردستی کی جائے. آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں, ٹھیک ہے اگر سستی ہو رہی تو ہوا کرے, چاہے میرے دل پر آرے چل جائیں,
مجھے کتنی مشقت معلوم ہو، لیکن میں ضرور یہ کام کروں گا۔ جب تک آپ یہ عزم نہیں کریں گے اور اپنے آپ پر زبردستی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ پر سستی طاری رہے گی اور آپ کے اوپر ساری زندگی سستی رہے گی۔ آپ کبھی سستی سے چھوٹ نہیں سکتے اور کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اس چھوٹی سی سستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو معمولات مقرر ہوں پھر ہمت کر کے ان کو پابندی سے کیا جائے۔ یہ نہ والی سستی ہو گئی، یار نہیں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا پہاڑ تو ہے نہیں کہ ایک سپارے کی تلاوت نہ ہو، آدھے سپارے کی تسبیحات، آدھا سپارے کی تلاوت نہ ہو اور تھوڑی سی تسبیحات، تو میں اس کے 20 سے 25 منٹ زیادہ نہیں لگتا۔ حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سستی کا واحد علاج یہ بتایا ہے کہ سستی کا علاج بجز سستی کے کچھ نہیں۔ یہ بتاؤ، جب نوکری کرتے ہو، ملازمت کے لیے صبح سویرے اٹھ کر جانا پڑتا ہے، اس وقت اگر سستی ہونے لگے، سستی ہو رہی ہے، لہذا آج کام پر نہیں جاتے، آج چھٹی کر لیتے ہیں، اس طرح ناغہ کرو گے تھوڑے دن میں وہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ آپ کو سستی ہو، خواہ کچھ بھی ہو، جانا تو ہے ہی کام پر، ورنہ چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی سستی کا مقابلہ کر کے کام پہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سستی کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں، آدمی اس کا مقابلہ کرے کیونکہ اس کام کی اہمیت ہے۔ اس لیے سستی بیچ میں حائل نہیں ہوتی، یا اللہ کے ذکر میں سستی بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دل میں اس کی زیادہ اہمیت نہیں۔ بھائی نفل ہی تو ہے، یہ اندازہ نہیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں اور اس سے کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس لیے یہ سستی حائل ہو جاتی ہے۔ جو وقت جس کام کے لیے متعین کیا جائے اس وقت وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اپنے شیخ عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی، آپ حضرات سے یہ بات پتہ نہیں کتنی مرتبہ نقل کی ہے، لیکن اس کو جتنی مرتبہ بھی نقل کی جائے کم ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی تصوف کی وادیوں کے سیر میں گزری۔ وہ فرماتے تھے مجھے اور علوم سے اتنی زیادہ مناسبت نہیں جتنی تفسیر اور تصوف سے مناسبت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو تصوف کا حاصل ہے، کیا سارے تصوف کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کسی طاعت اور عبادت کے کرنے میں سستی ہو، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت اور عبادت کو کرے۔ جب دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اس گناہ سے بچنے میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے، اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ باقی رہتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے۔ فرمایا سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ جب احکام حکم کے پورا کرنے میں سستی ہو رہی ہے تو چستی سے مقابلہ کریں اور حکم پورا کریں۔ دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے اور گناہ سے بچنے میں سستی ہو رہی ہے، ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جائے۔ فرمایا یہی تو سارا خلاصہ اصلاح کا، سارے اصلاح کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی سے اللہ سے تعلق بنتا ہے، اسی سے اللہ کا تعلق قائم رہتا ہے، اسی سے اللہ کے تعلق میں ترقی ہوتی ہے اور یہ ساری زندگی کا مقابلہ رہتا ہے۔ سستی ہوگی، جماعت میں سستی ہو رہی، جماعت میں شریک ہونا واجب ہے، جماعت میں سستی ہو رہی اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں سستی ہو رہی، حلال حرام میں، جائز و جائز میں، آنکھوں کی حفاظت کرنے میں، زبان کی حفاظت کرنے میں۔ تو اگر آدمی ہمت کرے اور چستی کر کے اللہ کا حکم پورا کرے اور جو گناہ کا خیال آ رہا ہے یا جو عادت ہے گناہوں کی، ہمت کر کے ان گناہوں سے بچے، یہی تو اصلاح ہے۔ جس آدمی کو یہ نصیب ہو گیا اسے تو اصلاح کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو حکیم الامت تھانوی فرمایا کرتے ہیں سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ کرو، اور فرمایا کرتے تھے جس کو یہ بات حاصل ہو گئی
اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. جس کو یہ بات حاصل ہو گئی کہ سستی کے وقت وہ چستی کر کے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اور گناہ کا خیال آتا ہے، ہمت کر کے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے. فرمایا جس کو یہ حاصل ہو گئی اسے اور کسی چیز کی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. یہی تو مقصود ہے اسلام، کہ جہاں بھی سستی ہو رہی ہے وہاں ہمت کر کے اللہ کا حکم پورا کر. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خیال کبھی نہ آئے، ایسا بزرگ کبھی نہیں پہنچے گا. کبھی نہ کبھی خیالات آتے رہیں گے. اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ہی چستی رہے، طبیعت میں ہمیشہ فرحہ رہے، ہے نا. سستی بھی ہوگی، طبیعت بوجھل بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، طبیعت بند بھی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ حاصل ہے. اللہ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی ہے. انسان ہمت ایک ایسا ربڑ ہے، اس کا جتنا چاہو کھینچ لو، جتنا چاہو سکیڑ لو. یہ ہمت ایک ایسا ربڑ ہے، جتنا چاہے اسے بڑھا لو اور جسے چاہے اپنے اندر سے ہمت ختم کر دو. یہ ربڑ ہے، کھینچتا بھی ہے، سکڑتا بھی ہے. ہمت کرنے والے کیا کچھ کر لیتے ہیں، اور سست اور کاہل کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو ہمت ایک ربڑ ہے، جتنا ہمت کرے گا بہت کچھ کر لے گا. بلکہ عقلیں حیران کر دے گا، یہ اپنی ہمت کے بل بوتے پہ وہ کر لے گا. اور بے ہمت آدمی، اس کے لیے تو آسان سے آسان کام بھی نہیں ہوتا. فرمایا جب انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے تو ایسے ایسے کام گزرتا ہے، لیکن حیران رہ جاتے ہیں. وہ کام صرف فضول مقاصد کے لیے کرتا ہے، تاکہ دنیا میں میرا نام ہو جائے، میرا ریکارڈ قائم ہو جائے. اس مقصد کے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. فرمایا میں ایک مرتبہ نیاگرا آبشار دیکھنے گیا. نیاگرا آبشار دنیا کا سب سے بڑا آبشار ہے. اس میں اتنی تیزی سے پانی گرتا ہے کہ آدمی اس میں گر جائے تو اس کی ہڈی پسلی دریافت ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ مجھے کتابچہ کسی نے دیا، اس میں لکھا تھا کچھ لوگ رسی باندھ کر اس آبشار کے اوپر چلے گئے اور فلاں آدمی نے ریکارڈ قائم کیا. اس کے اوپر رسی باندھ کر چڑھا تو دوسرے آدمی نے ریکارڈ قائم کیا. فلاں تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر اس آبشار کے اوپر چڑھا تھا، میں اپنے اوپر ایک اور آدمی کو سوار کر کے چڑھوں گا. اس کے بعد کوئی اور آیا، اس نے رسی کے اوپر سیڑھی رکھ کے اور اس کے اوپر چڑھ کر اس آبشار کو عبور کیا. اس نے یہ ریکارڈ قائم کیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں نے فلاں تاریخ کو اس آبشار کو اس طرح عبور کیا. اب آپ تصور کرو، اگر آپ سے کہا جائے کہ رسی پہ چڑھو تو آبشار تو درکنار ایک منزل کے اوپر رسی باندھ دے تو اس کے اوپر چلتے ہوئے لرزہ آ جائے، میں کیسے چڑھوں گا؟ مگر اس نے ارادہ کر لیا اور اس ارادے کر کے مشق کی اور اس مشق کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہو گیا. اگر اس کو سستی آ جاتی تو یہ کام کر سکتا تھا. ہمت عزم آدمی سے بڑے بڑے کام کرا دیتا. ہمت اور عزم آدمی سے بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے. ذرا دیکھو لوگ ایسے فضول کاموں کے لیے ہمت کو استعمال کر رہے ہیں اور سستی کو دور کر کے دنیاوی کاموں میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو وہ کام جس کے اوپر دین دنیا کی فلاح، وہ کام جس پر دین دنیا کی فلاح، جس پر دنیا آخرت کا سنورنا موقوف ہے، تو کیا آدمی اس کے مقابلے میں سستی کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ جس پر دین دنیا کی فلاح موقوف ہے، جس پر دنیا آخرت کا سنورنا موقوف ہے، تو وہاں آدمی ہمت کیوں نہیں کرتا؟ عزم نہیں کہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے معمولات میں ناغہ نہیں کروں گا، اپنی تلاوت میں ناغہ نہیں کروں گا. ہمت کر لے. تو میرے عزیزو، ہمت ہی اصل اصلاح ہے. جس شخص کو یہ ہمت آ گئی، سبحان اللہ، اسے اصلاح کا تصور کا حاصل نصیب ہو گیا. یہ کرنا ہے. جب تک اپنے اوقات نہیں بناؤ گے، اپنے اوپر زبردستی نہیں کرو گے، اپنے آپ کو جھٹکا دے کے اس نظام الاوقات میں جس کام کے جو وقت طے کیا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرو گے، اس سستی سے جان نہیں چھڑا سکتے. ہاں، نظام الاوقات بناتے ہوئے دیکھ لو میری کیا کیا ضروریات ہیں، وہ ضروریات پوری طرح مناسب اور معقول انداز میں اس نظام الاوقات میں سما جائیں. پھر اس کے حساب سے وقت مقرر کر لو. پھر جب وہ وقت آ جائے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے
مگر یہ کام ضرور کروں گا. لیکن اگر کوئی معذوری لائق ہو جائے، بیماری آ گئی، خدا نہ کرے کوئی بات ہو گئی، دوسری بات ہے، مگر اس کے سوا کوئی حل نہیں. جب تک اپنے وقت مقرر بنا کر اس کے مطابق کام نہیں کرو گے، ساری عمر روتے رہو گے، سستی ہو رہی ہے، فلاں کام مجھ سے نہیں ہو رہا، تھوڑا سا وقت اپنے نظام الاوقات میں ذکر کے لیے نہیں نکلتا. تو بھائی وقت مقرر کرو، ذکر کے لیے خاص کریں، روزانہ وقت نکال کر ذکر کے لیے بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ اپنا خاص فضل فرمائے. اللہ اپنا خاص فضل فرمائے. تو آدمی دن رات میں اپنی ضروریات کو بھی سامنے رکھے، آرام کو بھی سامنے رکھے، کھانے پینے کو بھی سامنے رکھے، اپنے کاروبار کو بھی سامنے رکھے، بال بچوں کے وقت کو بھی سامنے رکھے، اور پھر کوئی وقت مقرر کرے جس میں اسے تلاوت کا وقت ملے، جس میں اس کو تسبیحات کا وقت ملے، جس میں اس کو اللہ کے سامنے بیٹھنے کا وقت ملے، جو آسانی کے ساتھ ہو. لیکن جو وہ وقت ملے اور مقرر کرے پھر اس پہ دوام کرے. 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ تو ہوگا، کوئی گھنٹہ تو ہوگا. دکان کا بھی وقت نکال دیا، بچوں کے لیے بھی نکال دیا، فیکٹری کے بھی نکال دیا، کھانے پینے کے لیے بھی نکال دیا، سونے کے لیے بھی نکال دیا، کوئی وقت تو نکالا جائے. فجر سے پہلے سب سے مبارک ہے، رات کو سونے سے پہلے، درمیان میں بہت وقت ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اگر اذان ہوتی ہی مسلمان مسجد کا معمول بنا لینا تو اس میں بڑا وقت ہے، بڑا وقت. فجر میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ظہر میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، ہر نماز سے پہلے 15 منٹ ہوتے ہیں، بہت وقت ہے. لیکن اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے بھائی، اپنی اصلاح کی اہمیت ہو نا، پھر کوئی مشکل نہیں کہ اس پر میری دنیا آخرت موقوف ہے، دنیا آخرت موقوف. تو جہاں قلت کلام ہو، کم ملنا جلنا ہو، کم بولنا ہو، ہاں تعلقات میں زیادہ انہماک نہ ہو، وہاں ان اعمال کا اہتمام کے ساتھ ہمت کر کے کرنا، یہ اصلاح کے لیے اکثیر ہے، یہ تربیت کے لیے اکثیر چیز ہے. شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرنے وقت دل میں گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے. وہاں ذکر کرنے کے لیے معمول کے مطابق بیٹھے، آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اب آپ کا دل گھبرا رہا، آپ کا دل لگ نہیں رہا، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں لیکن دل نہیں لگتا. اس کیفیت میں آدمی کو پریشانی ہونے لگتی ہے، اور یہ شیطان سمجھاتا ہے کہ تو یہ کیسے ذکر کر رہا ہے، تیرا دل کہیں ہے، تیرا دماغ کہیں ہے، تجھ پر گھبراہٹ آ گئی، کیسا ذکر ہوا. شیطان یہ بات دل میں ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. میں ذکر کر رہا ہوں لیکن میرا دل ہی نہیں لگتا. خوب سمجھ لیے، دل لگنا کوئی ضروری نہیں. آدمی کو اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو عمل کر رہے ہو وہ بذات خود مقصود ہے. دل لگے یا نہ لگے، لذت آئے یا نہ آئے، خیالات بھٹکے یا نہ بھٹکے، عمل میں لگے رہو، اس کو چھوڑے نہیں، صحت مل جائے گی. انجیکشن لگانے کا دل کرتا ہے، گولی کھانے کا دل کرتا ہے، کڑوا شربت پینے کا دل کرتا ہے، لذت نہیں آ رہی اس لیے میں شربت نہیں پی رہا، دوائی نہیں لے رہا، مزہ نہیں آتا اس دوائی پینے میں. ارے میاں مزہ آئے یا نہ آئے، مزہ نہیں آتا پھر بھی صحت مل جاتی ہے. پابندی سے کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے. تو کون مزے کے لیے انجیکشن لگواتا ہے اور کون مزے کے لیے دوائیاں کھاتا ہے؟ تو اپنی صحت کے لیے کھاتا ہے، صحت کے لیے کھاتا ہے اور پابندی سے کھاتا ہے. لیکن کیا ہے، صحت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے. تو میرے عزیزوں، شیطان وسوسہ، مزہ ہی نہیں آ رہا، چھوڑو ذکر، جب مزہ آئے گا نا پھر ذکر کریں گے، اور پھر سر زندگی کوئی مزہ نہیں آتا. مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، جی چاہے یا نہ چاہے، ہمارا کام تو اس کو پورا کرنا ہے. ہمارا تو مقصد ذکر کرنا ہے، ہمارا مقصد لذت حاصل کرنا تو نہیں ہے. ہمارا کام تو ذکر کرنا ہے، اور یہ ذکر جب کریں گے اللہ کی خاطر، انشاءاللہ اس کا اثرات زندگی میں ضرور، اس سے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا. تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا، مایوس کر دیتا، یار خیال ہی نہیں جمتا، توجہ نہیں ہوتی، پتہ نہیں میرا دماغ کہاں ہوتا ہے، میں ذکر کر رہا ہوتا ہوں.
ہاں تو اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ ذکر کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تھانوی رحمۃ اللہ ایک ملفوظ میں فرمایا، اگر کسی کو ذکر میں لذت آتی ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اگر ذکر میں لذت نہیں آتی تو یہ دوسری نعمت ہے۔ بعض اوقات یہ دوسری نعمت درجے میں پہلی نعمت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ ذکر میں لذت آنا یہ بھی ایک نعمت، ذکر میں لذت نہ آنا یہ ایک دوسری نعمت، اور فرمایا بس اوقات یہ دوسری نعمت پہلے نعمت کے سے درجے کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ذکر میں لذت آ رہی ہو تو اس وقت یہ امکان موجود ہے کہ آدمی لذت اور مزے کی خاطر ذکر کر رہا، لیکن ذکر کرتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا پھر بھی ذکر کر رہا تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہے، سبحان اللہ، خالصتاً اللہ کے لیے ذکر کر رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے ذکر کر رہا ہے، لذت تو مقصود ہی نہیں ہے اس کو، تو اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ سے یہ مقولہ سنا، گنگوئی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو زندگی بھر نماز میں لطف اور مزہ نہیں آیا لیکن پھر بھی نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم اور اللہ کے لیے حکم پورا کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کی وجہ سے لذت چلی جانا وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے گناہوں سے بھی پرہیز ہے پھر بھی دھیان نہیں جم رہا، پھر بھی نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نہ ہم نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا۔ ہم فرمایا کرتے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جسے زندگی بھر مزہ نہیں آیا، نماز میں لطف نہیں آیا لیکن نماز اس نے نہیں چھوڑی، ایسا شخص مبارکباد کے قابل ہے، کیونکہ ساری زندگی نماز میں مزہ آ رہا ہوتا تو اس بات کا امکان تھا، ہو سکتا ہے مزے کی خاطر پڑھ رہا ہو، اب چونکہ مزہ نہیں آ رہا لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اللہ کے حکم اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں، لہذا کسی عمل میں نہ مزہ آنا ضروری ہے، نہ لذت آنا ضروری ہے، نہ دل لگنا ضروری ہے، ہاں دل لگانے کی کوشش کرتے رہو، ہاں بھائی جان بوجھ کے خیالات لاؤ نہیں، دل لگانے کی کوشش کرو، تو میرے عزیزو اس کی برکت سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، لیکن شرط ہے مادین و انقل، مسلسل ہو، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ایمان والی صفات نصیب فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، دلوں کو صاف فرما، اعمال پہ اہتمام نصیب فرما، معمولات پہ استقامت نصیب فرما، سستی کاہلی غفلت سے محفوظ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔